ہاں ٹھیک ہے. وليس للأعوان حصر في عدد. ہاں انہوں کی کوئی تعداد نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للأعوان حصر في عدد لكنه يدور على دوران حاجات المدينة، فربما تقع الحاجة إلى اتخاذ عونين في حاجة، وربما كفى عون لحاجتين، غير أن رؤوس الأعوان 5. القاضي وليكن حرا ذكرا بالغا عاقلا كافيا عارفا بسنة المعاملات وبمكايد الخصوم في اختصامهم، وليكن صلبا حليما جامعا للأمرين. ولينظر في مقامين: أحدهما معرفة جلية الحال، وهي إما عقد أو مظلمة أو سابقة بينهما، وثانيهما ما يريد كل واحد من صاحبه أي الإرادتين أصوب أو أرجح. ولينظر في وجه المعرفة، فهنالك حجة لا يريب فيها الناس، تقتضي الحكم الصراح، وحجة ليست بذاك، تقتضي حكما دون الحكم الأول. وأمير الغزاة وليكن من شأنه معرفة عدة الحرب وتأليف الأبطال والشجعان، ومعرفة مبلغ كل رجل في النفع، كيفية تعبئة الجيوش ونصب الجواسيس والخبرة بمكايد الخصوم، وسائس المدينة. وليكن مجربا قد عرف وجوه صلاح المدينة وفسادها، صلبا حليما، وليكن من قوم لا يسكتون إذا رأوا خلاف ما يرتضونه، وليتخذ لكل قوم نقيبا منهم عارفا بأخبارهم ينتظم به أمرهم ويؤاخذه بما عندهم. والعامل وليكن عارفا بكيفية جباية الأموال وتفريقها على المستحقين. الخامس الوكيل والمتكفل بمعايش الملك، فإنه مع ما به من الأشغال لا يمكن أن يتفرغ للنظر إلى إصلاح معاشه. بسم اللہ. سیاست الاعوان، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ کیسی ہونی چاہیے. یہ بادشاہ کی بات کی تھی سیرت الملوک میں، اور سیرت الملوک کے بعد اب سیاست الاعوان کہ بادشاہ کا نظام جو عملہ چلائے گا اس کو آپ بیوروکریسی کہہ دیں، آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں، اس کو آپ انتظامیہ کہہ دیں، وہ کیسے ہونے چاہیے. حکومت کے محکمے، محکموں کے سربراہ، محکموں کا دائرۂ کار، یہ کیا ہو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی بات، لیس للاعوان حصر فی عدد المعاونین. منسٹر، وزیر، مشیر، آج کل اصطلاحات یہ ہیں، وزیروں کے لیے اور مشیروں کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے. یہ ضروریات پر موقوف، معاشرے کی اور حالات کی جو ضروریات ہوگی. لیس للاعوان حصر فی عدد، کوئی حصر نہیں ہے کہ 5 ہو 7 ہو. یدور اعلیٰ دوران حاجات المدینہ، سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق یہ بات کرتی ہے. کبھی ایک کام کے لیے، ایک محکمے کے لیے 2 وزیر ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی ایک وزیر 2 محکمے سنبھالے، یہ ہوتا ہے. ربما تقول حاجہ اتخاذ عونین فی حاجہ، کبھی حاجت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک کال کے لیے 2 وزیر، یہ وزیر تعلیم عام ہے، یہ وزیر تعلیم خصوصی ہے، یہ وزیر قانون ہے، یہ وزیر پارلیمانی امور ہے، یہ وزیر مال ہے، یہ وزیر خزانہ ہے. ایک کام کے لیے 2 وزیروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا، ربما کفا عون لحاجت ہے، وزیر صحت و تعلیم ایک ہو. یہ حالات پر اور سوسائٹی کے تقاضوں پر منحصر. البتہ بنیادی محکمے 5، کام کے بنیادی دائرے کتنے ہیں؟ رؤوس الاعوان 5، 5 بڑے دائرے ہیں کام کے بادشاہ کی معاونت. سب سے پہلے عدلیہ، القاضی. قاضی سے مراد آج کل کیا عدلیہ، چیف جسٹس، قاضی القضات. اس کو کیسے ہونا چاہیے؟ حر، آزاد ہونا چاہیے. ذکر، مرد ہونا چاہیے، عورت نہ ہو. بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے.
کافین کا معنی آزاد سلامت اندھا نابینا نہیں ہونا چاہیے، کافین آزاد اس کے سلامت ہونا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ جسمانی طور پر، شخصی طور پر حر ہو، نہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، کافی ہو۔ اس کے بعد عارف بسنت المعاملات، معاملات کے قانون کو جانتا ہو، قانون پر اس کو عبور ہو کہ معاملات کیسے نمٹائے جاتے ہیں اور کیسے نمٹائے جانے چاہیے، اس کے بعد علم، مقاصد الخصوم فی اختصام ہے، مقدمے کے مختلف فریق جو چالیں چلتے ہیں ان چالوں کو سمجھتا ہو، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقاصد الخصوم اپنے جھگڑے میں فریق کیا چال چل رہا ہے، کیا داؤ لگا رہا ہے، کیا کر اس کو بدل نہیں۔ لیکن سلبل مضبوط آدمی ہونا چاہیے، کمزور آدمی نہیں، حلیمن غصے والا نہیں ہونا چاہیے، حلیم طبع ہونا چاہیے، جامع للامرین دونوں معاملوں کو جمع کے لیے مضبوط ہو اور ٹھنڈے مزاج کا ہو۔ اور اگلی بات وَلْيَنْظُرْ فِي مقامین، اس کو دو باتوں کا معلوم علم ہونا چاہیے کہ دیکھے کسی مقدمے میں، مقدمہ کس نوعیت کا ہے، کسی معاہدے کی بات ہے یا کسی ناانصافی کی بات ہے یا صاحب بینہما ان کو مقابلے کی بات ہے، مقدمے کی نوعیت کیا ہے، فوجداری ہے، دیوانی ہے، مالی ہے، کیسا ہے، اس کو پہلے یہ معلوم مقدمے کی نوعیت کیا ہے، دائرہ کیا ہے۔ دوسری بات کہ یہ فریقین کیا کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، مقدمے کی نوعیت کیا ہے۔ آج کل تقسیم کیا، فوجداری، دیوانی، مالیاتی، بینکنگ کا، یہ کون سا شعبہ ہے۔ تو یہ کہ ہر فریق کے بارے میں یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، تضاد کہاں ہے۔ اچھا وَلْيَنْظُرْ فِي مقامین احدہما معرفۃ جلیۃ الحال، یعنی مقدمے کی نوعیت پہلے اس جلیۃ الحال کیا ہے، کس نوعیت کیا ہے، یا معاہدہ ہوگا یا کچھ ظلم زیادتی ہوگی یا مسابقت ہوگی، اور دوسرا ما یرید کل واحد من صاحبین، یہ اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے، دونوں کا موقف اس کو واضح ہونا چاہیے۔ اچھا پھر دیکھے گا ای الارادتین اسبب وارجہ، ظاہر ہے کہ ایک تقاضا اس کا ہوگا، ایک تقاضا اس کا ہوگا، ان میں اسبب اور ارجح تقاضا کون سا ہے۔ اچھا تو تیسری بات وَلْيَنْظُرْ فِي وَجْهِ الْمَعْرِفَةِ فَهُنَالِكَ حُجَّةُ الظَّاهِرِ فِي النَّاسِ، فیصلہ جو کرنا وجہ معرفت یعنی کہاں تک پہنچے، اس کی ایسی حجت ہونی چاہیے کہ لوگ اس پہ شک نہ کریں، قاضی جب دلیل دے تو ایسی دلیل دے کہ کسی کو شبہ نہ رہے، تقتضی الحکم الصرح، گول بول حکم نہ دے، صریح حکم دے کہ یہ یوں کرنا ہے۔ اچھا وحجت لیس بذلک تقتضی حکم دون الحکم الاول، اور ایسی حجت کہ جس کے ساتھ حکم کا تقاضا ہو دون الحکم الاول، پہلے حکم سے کم، یعنی ایک حکم یہ ہے ایک اس سے دون ہے، یہ نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا فیصلے کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے جسٹس عدلیہ، ایک شعبہ کیا ہے، عدلیہ، ججوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات چیف آف سٹاف، امیر الغزات، چیف آف سٹاف آرمی، آرمی کا چیف وہ ہونا چاہیے جس کو لڑائیوں کے سارے طریقے آتے ہوں۔ وَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِهِ مَعْرِفَةُ عُدَّةِ الْحَرْبِ، لڑائی کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، لڑائی کا فن جانتا ہوں، لڑائی کی قسمیں جانتا ہوں، یہ کون سی فضائی لڑائی ہے، یہ بحری ہے، یہ بری ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ گوریلا ہے، یہ عمومی وار ہے، کون سی لڑائی لڑنی ہے۔ اچھا تعریف الابطال و شجاعت، بہادروں کو معروف اپنے ساتھ مانوس کرنا،
ابطال بطل دلیر بہادروں کو جمع کرنا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، اور شجاعان شجاع لوگ، یہ اس کو پتا ہو کہ یہ یعنی بہادروں کو اپنے سے قریب کرے اور اس کے ساتھ گروپ بنائے۔ تیسری بات، یہ آدمی کس کام کا ہے، یہ کس کام کا ہے؟ معرفت و کل رجل فی النفع، یہ صاحب لڑائی میں کام آئیں گے، یہ مذاکرات میں کام آئیں گے، یہ مقدمے میں کام آئیں گے، یہ محاصرہ میں کام آئیں گے، یہ فضائیہ میں کام آئیں گے، یہ بحریہ میں۔ ہر آدمی کی کیفیت اس کو معلوم ہو، نفع اس کا کیا فائدہ ہے، ہر آدمی کی افادیت کس محکمے میں ہے، کس شعبے میں ہے۔ معرفت و مبلغ کل رجل فی النفع۔ اچھا، چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ بھی کیفیت و تربیت الجیوش، لشکروں کو تربیت تیار کیسے کیا جاتا ہے، لشکر بندی کیسے ہے، تیاری کیسے ہے، اس کو پتہ ہو کہ کیسے فوج تیار کرنی ہے اور کیسے تقسیم کرنی ہے۔ ونصب الجواسیس والخبر، خبریں لانے والے، جاسوسی کرنے والے دشمن کے حالات، یہ بھی اس کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ جاسوس کی ضرورت ہے، خبریں معلوم کرنا، یہ اس کو پتہ ہو کہ کیسے کرنا ہے۔ نصب جو کیفیت نصب الجواسیس والخبر نا، والخبرت بمقاصد الخصوم، جاسوسی نظام کو بھی جانتا ہو، جاسوس مقرر کرنے کی اہمیت بھی سمجھتا ہو اور ضرورت کے مطابق۔ اور اگلی بات، والخبر بمقاصد الخصوم، دشمن کی چالیں بھی سمجھتا ہو کہ دشمن نے یہ وار کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس کو بتاؤ۔ یہ ہے آرمی، چیف آف آرمی اسٹاف۔ تیسرا، سائس المدینہ، وزیر اعظم، شہر کی سیاست کو چلانے والا۔ ظاہر بات ہے کہ وزیر اعظم ہو، شہر کے لوگوں سے اچھا وہ کیسا ہونا چاہیے، تجربہ کار ہونا چاہیے، بیوقوف نہیں ہونا چاہیے۔ قد عرف وجوہ صلاح المدینہ و فسادها، مدینہ سوسائٹی کی اصلاح کے طریقے بھی سمجھتا ہو اور خرابی کے طریقے بھی سمجھتا ہو، خرابیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، فساد کیسے پیدا ہوتا ہے، ان کی اصلاح کیسی کی جاتی ہے۔ یہ سائس المدینہ، شہر کا بڑا سیاستدان، آج کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم۔ یہ بھی بادشاہ کے لیے ضروری ہے۔ سلبن، مضبوط آدمی ہو، حلیمن، حلیم الطبع، ٹھنڈا آدمی ہو، کرملوں کا ہر پہ ہر ایک لڑ پڑے۔ وَلْيَكُنْ مِنْ قَوْمٍ لَا يَسْقُطُونَ إِذَا رَأَوْا خِلَافَ مَا يَرْتَضُونَهُ، ایسی پارٹی سے ہو کہ پارٹی کی مرضی کے خلاف کرے تو پارٹی والے چپ نہ رہیں، ایسی پارٹی سے ہو کہ اگر پارٹی کی مرضی کے خلاف جائے تو پارٹی والے چپ نہ رہیں۔ وَلْيَكُنْ مِنْ قَوْمٍ، آج کل زمانے میں قوم، آج کل پارٹی۔ لا يسقطون اذا رأوا خلاف ما يرتضونه، جیسے وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا نہ ہو تو چپ نہ رہے، تو کہ کیا کرنا۔ لا يسقطون، وہ خاموش نہ رہے، اذا رأوا خلاف ما يرتضونه، جب اس کو دیکھیں کہ ان کی رضامندی سے ہٹ کر کوئی اور چال چل رہا ہے، وہ خاموش نہ رہے، اس کا محاسبہ کریں۔ اچھا، پھر اس کے ذریعے بھی ضروری ہے کہ وزیر اعظم کو ہر قوم سے ایک نقیب چاہیے، یعنی ہر علاقے سے ایک نمائندہ چاہیے، MLA چاہیے، نقیب۔ وَلْيَتَّخِذْ لِكُلِّ قَوْمٍ نَقِيبًا مِّنْهُمْ، ان میں سے نقیب چنیں جو ان کے معاملات کی اس تک پہنچائے، اس کے وہاں تک پہنچائے، درمیان میں نقیب کا کام کرے۔ اس کو آج کل کیا کہتے ہیں، MLA، MPA، سینیٹر۔ ہر علاقے سے، ہر قوم سے، آج کل حلقے ہیں، ہر حلقے سے ایک آدمی چنے جو عارفاً بِأَخْبَارِهِمْ، نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے حلقے اور اپنے قوم کے حالات کو جانتا ہو، یہ نہ ہو کہ 5 سال کے بعد جائے اور ووٹ لے کے آ جائے، یہ نہیں۔ نمائندہ کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے حالات، اپنے حلقے کے حالات سے کیا ہو، يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرَهُ، اس کے ذریعے بادشاہ اور یہ سائس المدینہ
وہاں کے معاملات کا انتظام کرے اور نمائندہ کے درمیان ینتظم بھی امرہم، اس کے ذریعے سائس المدینہ اس قوم کے اس علاقے کے حالات کو منظم کرے. وَيُؤَاخِذُهُ بِمَا عِندَهُمْ، اور وہاں کا کوئی بات نہیں اس سے مواخذہ کر سکے کیوں ہو رہا ہے. نگران بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے اور نگران بھی ہے. وَيُؤَاخِذُهُ بِمَا عِندَهُمْ، وہاں کی باتوں کا اس سے کیا کر سکے، مواخذہ کر سکے. کیونکہ تین چوتھا عامل تحصیلدار انکم ٹیکس آفیسر. عاملین کی اصطلاح پرانے زمانے میں کس کی ہے؟ صدقہ وصول کرنے والے، ریونیو وصول کرنے والے، سرکاری واجبات وصول کرنے والے. یہ دیہات میں کون ہوتا ہے؟ تحصیلدار. شہروں میں کون ہوتا ہے؟ انکم ٹیکس آفیسر. اور وزیر خزانہ، وزارت خزانہ، وزارت مال، وزیر تجارت، یہ سارے معاملات. اچھا، وہ ایسا وزیر خزانہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا فن جانتا ہوں. فلیکن عارفا بکیفیت جبایت الاموال، مال کیسے کھینچا جاتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ لوگوں کی جیبیں کیسے خالی کرانی ہے، کیسے ٹیکس لگانے ہیں، کیسے وصول کرنے ہیں. اور صرف جبایت الاموال نہیں، تفریقها علی المستحقین، جمع کرنا، مستحقین مالداروں سے وصول کرنا، مستحقین پر خرچ کرنا، یہ اس کو طریقہ بولو. شاک ڈار ہو، اس کو طریقہ معلوم ہو کس بات کا؟ کیفیت جبایت الاموال اور تفریق علی المستحقین، مال کیسے لوگوں سے وصول کرنے ہیں اور کیسے مستحقین پہ خرچ کرنا ہے. پانچواں والوکیل. وکیل سے مراد یہ ہے کہ وزیر امور خانہ داری کہتے ہیں اس کو، کہ بادشاہ تو کاموں میں مصروف ہوگا، اس کے گھر کے اخراجات، اس کی مہمانداری، اس کے معاملات کون سنبھالے گا؟ یہ ایک مستقل وزارت ہے. آج کل اس کو وزیر امور خانہ داری کہتے ہیں. ایوان صدر کا نظم چلانے والا، وزیر اعظم ہاؤس کا نظم چلانے والا. بادشاہ کو تو فرصت نہیں ہوگی نا کہ وہ ہر 2 منٹ کے بعد پیسے دے، بچے لے آؤ، ڈھونڈ لے آؤ. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کے انچارج کون تھے؟ حضرت بلال. سور کے وزیر امور گھر کے سارے معاملات حضرت بلال کے سپرد. کہاں سے لینا ہے، کہاں دینا ہے، قرضہ لینا ہے، قرضہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، مہمان سنبھالنا ہے، سب. یہ اس کو شاہ صاحب وکیل کا ہے. المتکفل بمعایش الملک، بادشاہ کی معیشت کے حالات کا ضامن ہو، منتظم ہو. کیوں؟ فإنه ما به من الاشغال، بادشاہ اپنی مصروفیات کے باعث لا يمكن، اس کے لیے ممکن نہیں ہے ان يتفرغ لنظر الى اصلاح معاشی، وہ لوگوں کے کام کرے گا کہ گھر کے کام کرے گا؟ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے فارغ اس کے بعد وقت نہیں ہے. تو اس کے گھر نہیں، صرف ایوان صدر بھی، مہمانداری بھی، گھر کے اخراجات بھی. ایک مستقل بادشاہ کے لیے، بادشاہوں کے دور میں وزیر امور خانہ داری یہ ہوتے تھے. یہ 5 بنیادی محکمے ہیں. اس کے ساتھ جتنے محکمے مرضی ہوں. آج کل تو وزارتیں ضرورت پر نہیں ہوتی سفارش، یہ رشوت کے طور. کسی زمانے میں 11-12 وزیر سارے ملک کا نظام چلاتے تھے، اب 45 وزیر آدھے ملک کا نظام نہیں چلاتے. رشوت ہوتی ہے. لیکن بہر بنیادی محکمے شاہ صاحب نے فرمایا. بادشاہ کیسا ہونا چاہیے یہ بیان فرمایا. بادشاہ کے آوان کیسے ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے یہ بیان فرمایا. اور ہر عون کی، یعنی وزیر اعظم کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کی، چیف جسٹس کی، سائس المدینہ، عامل، وکیل، یہ کیسے ہونے چاہیے. یہ بادشاہ کے معاونین میں اس کی کابینہ ان اوصاف کے حامل ہونا چاہیے، تب جا کے ریاست کا نظام کیا ہوگا، مکمل ہوگا. یہ شاہ صاحب نے کیا بیان کیا ہے؟ سیاست مدینہ. یہ شاہ صاحب نے کیا بیان کیا؟ سیاست مدینہ.
یہ اتفاق ثالث. جی اتفاق اول بدوی زندگی، اتفاق ثانی شہری اور خاندانی زندگی، اتفاق ثالث ریاستی زندگی. اب اتفاق رابع کی طرف آئیں گے، بین الاقوامی ماحول. اتفاق رابع شاہ صاحب کسے کہہ رہے ہیں؟ بین الاقوامی، جس کو شاہ صاحب خلاف سے تعبیر کریں گے، اس کی بات آگے ہوگی انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ